أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءه فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج ولي والبر عند الله والفتنة والبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت امام علیہ السلام نے نبی درود و سلام پیش کر امام صلی اللہ علیہ وسلم
ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة وسلم وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین سے اس کی مدد اور توفیق کے محتاج ہیں. مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور تشدد سے قرآن مجید فرمان حبیب کی سمجھ نصیب فرمائے. دو رکوع آپ نے اس کی تلاوت تمام فرمائی ہے. دوران ترجمہ جن جن مقامات پر حدیث طیبات پیش کرنا ہے ان مقامات کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ جس وقت احادیث پیش کی جائے تو آیت کا حوالہ وہ آپ کے ذہن میں تروح تازہ رہے. ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے پوچھ دیکھو اولاد یعقوب سے ہم نے انہیں کتنی ہی روشن نشانیاں دی اور ایسا شخص جو بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو تو اس کے آنے کے بعد تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. آراستہ کر دی گئی کافر لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی یا قیامت کے دن ان سے بہت بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے کہ حساب عطا فرماتا ہے. آج بخاری شریف سے پہلی حدیث پاک اسی جگہ سے پڑھیں گے کہ زرین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، کافر لوگوں کے لیے دنیا ہے اور فقہا امت کے فقہا کے لیے کیا اجر، کیا ثواب، کیا بدلہ ہے. زرین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا یہ پہلا ہمارا یہاں پر کیا ہوگا. سارے لوگ ایک ہی امت سے مقبول فرمایا اللہ نے انبیاء کو خوشخبری سنانے والا اور مواقع امور سے آگاہ کرنے والے اور نازل کیا اس کے ساتھ کتاب کو سچ تاکہ وہ فیصلہ فرمایا کریں لوگوں کے درمیان اس نے جس نے وہ اختلاف میں پڑھ گئے اور کتاب میں کس نے اختلاف کرنا تھا سوائے ان لوگوں کے جو کتاب دیے گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن تعلیمات آئی. اصل میں تو ان کی آپس میں ہٹ جھریاں تھیں. پھر ہدایت فرما دی اللہ نے ایمان والوں کو حق کی اپنے خاص علم سے ان امور میں جن میں دوسرے اختلاف کر رہے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ کچھ پیش نہیں آیا جیسا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آیا تھا. پانچوں کو تندرستی اور طرح طرح کی تکلیفیں اور انہیں گرا کر رکھ دیا گیا یہاں تک عرض کرنے لگے رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے جانے کون سا وقت ہوگا کہ نصرت الہی یا پھر فرمائے گی. سنت کو کہ اللہ کی مدد یقیناً قریب ہوتی ہے. پوچھنے آپ سے کہ کیا چیز وہ خرچ کریں فرما دیں آپ کہ جو مال بھی تم خرچ کرنا چاہو تو وہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا اور تم جو بھی نیکی کرتی ہو یقیناً اللہ فضلاقوف کے رکھنے والا ہوتا ہے. بخاری شریف میں دوسرا مقام جو ہے وہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ خدا میں سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. کم بات کتاب پاس کر دیا گیا ہے اور حال یہ ہے کہ تمہیں اور سب ناپسند ہے اور اگر نہیں تم کسی چیز کو مکروہ جانو اور وہ تمہارے لیے باعث خیر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ٹوٹ کر جاؤ اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور یہ شان تو اللہ کی ہے کہ وہ جانتا ہے اور اس کے مقابلے میں تم نہیں جان سکتے. تیسرا مقام جہاد فی سبیل اللہ اور کہنے کا کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو اور ممکن ہے کہ تم کم علمی اور کم عقلی کے سبب سے کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہی چیز انجام کے اعتبار سے تمہاری اچھی ہو. آپ سے پوچھتے ہیں کہ حکمت والے مہینے میں کتاب کیسا ہے
آپ فرمائیں اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نام سے روکنا اور اسے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہے، اور فساد انگیزی تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر میں تمہارے دین سے اگر ان سے بن پڑے، اور سب میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور وہ کفر کی حالت میں مر جائے، تو ایسے ہی لوگوں کی آواز دنیا اور آخرت ہر آکار چلے گئے اور وہ روزہ پانے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ پیشنا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو ایسے ہی لوگ امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ بخاری شریف میں اگلا آقا یہ والی آیت ہوگی، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا اور کچھ دنیاوی نفع بھی لوگوں کے لیے ممکن ہے، ہر دونوں کا گناہ کے نفع کی نسبت بہت ہی بڑا ہے، اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کیا کریں آپ سمجھائیں میں جو ضرورتوں سے بچ جائے۔ اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہاری آیتیں تاکہ غور و فکر کرنے لگ جاؤ۔ اس جگہ سے علامہ مرتضی کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آپ سے پوچھیں یتیموں کے بارے میں فرمائیے اس کے ہر معاملے میں اصلاح بہت بڑی نیکی ہے، اور انہیں تم اپنے ساتھ ملاؤ تو یاد رکھو وہ بھائی ہیں تمہارے، اور اللہ ہر فساد کرنے والے کو ہر اصلاح کرنے والے سے جدا جانتا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو تم ضرور مشقت میں پڑے ہوتے، یقیناً اللہ ہمارے حکمت والا ہے۔ اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور یہ ضروری ہے کہ ایمان والی شادی ہو تو وہ مشرکہ عورت سے اچھی ہوتی ہے۔ مسلم شریف سے ایک حدیث پاک کس مقام پر پیش کرنا چاہوں گا، کیوں نہ وہ تمہیں گھری لگتی ہو، اور نہ نکاح میں وہ مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اور انہیں غلام بھی ہو تو اچھا وہی ہوتا ہے۔ مشرک کیوں نہ تمہارا دل اس میں پھنس جائے، یہ لوگ تو آنکھ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلواتا رہتا ہے، اور خود کو کر بیان کرنا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، آئے ذرا آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، اور باپ ایسا تمہارے میں باپ کا وعدہ ہے، اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ مرد اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ نبی پاک کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا جو ابو ذر غفاری ہیں، ماں کا سیاحت تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ اور خاصا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رجل من اشراف الناس، اور یہ لوگوں میں بڑی عزت والے ہیں، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح کر دیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش مانی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی بات میں سنا اور خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر گزری تو ایک اور بندہ وہاں سے گزرا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے پھر حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ بتا تیری رائے کس کے بارے میں کیا ہے؟ بس یہ بات یہ تو مسلمانوں کے غریب لوگوں میں سے ہے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی کوئی نہیں مانے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے فرمایا اپنے آخر والے نام کو طرف توجہ دلاؤ، اللہ کے نزدیک یہ بعد میں آنے والا مولانا شخص پہلے گزرنے والے مالدار شخص سے ایسے افضل ہے جیسا کہ آدمی زمین بھر کر بھی ہو نا، زمین بھر کر بھی لوگوں تو پھر بھی
باپ والا جو فقیر ہے اس مالدار سے کتنا بہتر ہے، وہ کتنا بہتر ہے اللہ کی بارگاہ ہے، وہ کتنا اس کا مقام ہے۔ اس کے بعد کتب علیکم القتال، تم پر ہاتھ پر ڈر کیا گیا، اور ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو کوئی چیز لیکن وہ تمہاری اچھی ہو۔ پوچھا ایک بندے نے کہا رسول اللہ کون سا کام سب سے اچھا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور پھر خود میں ماں اور باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ افضل ہے۔ اور یہ ذکر ہے نا کہ جو بھی خرچ کرو، یہ اوپر لکھی ہوئی ہے، جو بھی خرچ کرو تو خرچ کرو اپنے ماں باپ پر، قریبی رشتے داروں پر۔ تو یہاں پر امام بخاری نے باب جہاد جس میں ابوین کے نام سے قائم کیا، اور زبردست بات ہے کہتے ہیں کہ قال سمعت العباس الشاعر وقال حكمة في حديث قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ایک نبی کی بات آیا فاستأذن بالجهاد، اور اس نے جہاد کی اجازت مانگی، فقال احرم والدا، کہتے ہیں بابا زندہ؟ قال نعم، اس نے کہا جی حضور حیات ہے، اور حضور نے مسنا فیہما فجاہدوا، تو بس وہی کی خدمت کر، تیرا جہاد ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کر، اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیرا جہاد یہی ہے۔ کیا خرچ کریں؟ حلال اور پاکیزہ مال میں سے خرچ کریں، سب سے پہلے گھر والوں پر اور اقربا پر خرچ کریں، اور اس کے بعد اور کی باری آتی ہے۔ اس کے بعد شراب کے حکم کے بارے میں ایک یہ ابتدائی بات سمجھ لیں، ہم آگے چلیں گے۔ شراب کی حرمت کا قطعی جو حکم ہے یہ 3 مرحلوں میں نازل ہوا۔ پہلا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا، اور اس کا سبب حضرت مولا عمر اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما بنے، اور دوسرا حکم 4 ہجری میں نازل ہوا، اور اس کا سبب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اور تیسرا حکم 6 ہجری میں نازل ہوا، اور اس کا سبب حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ یہاں پر آپ نے جو آیت سنی ہے، یہ 2 ہجری میں جو آیت نازل ہوئی یہ وہ ہے۔ اب یہاں پر يسألونك عن الخمر والميسر، یہاں پہ سمجھیں اور کہتے ہیں کہ کتاب میں جو حضور کے غلاموں سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو شراب پینے کی عادت تھی، اور نسل در نسل تھی، 5 سال 10 خاندان کی سالوں سے پیچھے تھے، اور ثقافت کا حصہ تھی، تہذیب کا حصہ تھی، لیکن ذرا سنے نہیں، آپ کو لذت آنی چاہیے کہ نبی پاک پیغمبر علیہ السلام کی کتاب میں یہ غلامان رسول کس طرح سے کلن اور پکے ہو گئے تھے۔ انس کہتے ہیں قلت انتی ابا عبیدہ وابا طلحہ وابی کتاب باقی زہبی بطن، تو کہتے ہیں کہ انس کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا حضرت ابو عبیدہ کو، حضرت ابو طلحہ کو، حضرت ابی کے کتاب کو، اور یہ حضور کی کچھ کڑی اور پکی شراب تھی، پر جہاں آپ بس ایک آنے والے نے آ کر آواز لگا دی، ایک آنے والے نے آ کر کہتے ہیں کہ شراب تو اللہ کے رسول نے حرام کرا دے دی، شراب تو حرام ہو گئی، بس یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے۔ ہمارا اوپر آنکھوں کا انس ابو طلحہ کا ہے، انس اس کا کراؤ وہاں ارے تھا، اور یہ سارے بہا دے وہاں حوث تو ہوا، اور میں نے وہ ساری بہا دی، ایسے ادھر حضرت بلال کی آواز مدینہ کی گلیوں میں گونج رہی تھی کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اور ادھر جس کے ہاتھ میں بھی جان تھا اس نے بھی پھینک کر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں کہ یہ پی کر حرام ہوگی، بلکہ میرے حضور کا حکم آ گیا تو یہ جو ہاتھ والا ہے یہ بھی توڑ دوں گا۔ اس ہاتھ میں اتنے گندا، اتنے پکے، اتنے پختہ، اتنے اعلیٰ، اور اتنے حضور کے غلام ہو سکتے ہیں۔ اور پھر شراب کے بارے میں امام بخاری حدیث نمبر 5585 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین رابطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت، یہ بیت کیا ہے اگلی حدیث میں وہ یہاں سن لیں گے۔ تو آپ کل شراب اسکر فهو حرام، ہر
وكان أهل اليمن يشربون جسے یمن والے پیتے اور اس سے نشہ ہوگا تو نبی پاک نے کل شراب اسکر اور جو بھی چیز نشہ لے وہ حرام جو بھی چیز نشہ لے وہ حرام ہے. اب ہمیں یہاں پر اس حدیث سے پاک کو 5590 حدیث نمبر ہے. امام بخاری آپ رحمۃ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو مالک الاشعری کہتے ہیں واللہ ما کذب وحی اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم ہے ہم جھوٹ نہیں بول رہے. سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليكون من امتی اقوام کہ میرے امت میں ایسے گروہ پیدا ہو جائیں گے يستميلون الخير والخير والخمر والمعاصي وينزلن اقوام الى جنب العالم يروح عليهم بطال الحق لهم يأتيهم كعن الفقير حاجة ويقولون ارجع إلينا غدا فيمجدهم الله ويضع العالم ويفتح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ونعوذ بالله من ذلك. هذا كان ضمير مرنا کیا ہو اتنا ڈر لگائیے ان سے بات پڑھ کر کہ شاید یہ ہمارے دور تو نہیں ہے یہ ہمارے دور تو نہیں ہے تاکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری ریشم کا پہننا شراب پینا گانا بجانا حلال بنانے کے لیے اور کچھ قسم کے لوگ وہاں کی چوٹی پر اپنے بغلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے. مویشی صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے. اس کے بعد ایک فقیر آدمی اپنے ضرورت لے کر جائے گا تو اٹھانے کے لیے کہے گا کل آنا لیکن اللہ تعالیٰ رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مست کر دے گا. توبہ کی جا سکتی ہے. اس حدیث شریف کو پڑھ کر جو 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے سارے مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جس ملک کی پارلیمنٹ میں یہ قرارداد کی بل چاہے اس کا بحث ہونا ہو لیکن یہ پیش کر دیا جائے کہ شراب پینا جائز قرار دے دی جائے پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور اگلے رکوع کی تلاوت سے پہلے یہ دو احادیث طیبات ہیں. وَلَهَا مُؤْمِنَةٌ قَائِمَةٌ مُشْرِكَةٌ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کہ مومن لاٹھی وہ مشرک عورت سے اچھی ہے چاہے وہ تمہیں اچھی لگے. نبی پاک نے بتایا کہ تم قبل مقامات کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. ایمانیہ کہ وہ مالدار ہے وَلِحَسَبِهَا اس کا خاندان بڑا اونچا ہے وَجَمَالِهَا وہ خوبصورت بات ہے اور آخری وجہ وَدِينِهَا وہ دیندار ہے. سیرت اس کی عبادت کی ہے. دین میں اس میں حیا بہت ہے اور دین کے ساتھ اس کو اللہ نے نصیب کی ہے. پاک پاک کتاب دین اور ایک خیال رکھ وہ دین داری کی وجہ سے دین کے سبب سے جس کا نکاح کرے رشتہ کرے تو ترجیح دینا دین کو تن بس جنا کا تیرے ہاتھ آلو دے جائے اگر جاننا نہیں کرے گا تو بعد میں تجھے پچھتانا پڑے گا. اب رشتوں میں تو شاید دین تو ہماری وہ نہ لڑکی والے لڑکے میں دین نہ دیکھیں لڑکے والے لڑکی میں دین نہ دیکھیں ترجیحات ہی بدل گئے. لیکن آپ کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو دین اور جو ترجیحات مومن کے لیے چھوڑی ہیں وہ یہی ہیں. مسلم شریف نے یہ حدیث سے کہا نبی پاک نے فرمایا دنیا متا وہ ساری کی ساری دنیا وہ کیا ہے وہ صرف محض متا ہے اور محض سامان ہے اور وہ خیر متا ہے دنیا اور دنیا کے متا میں سے سب سے اچھا اور سب سے بہترین متا کیا ہے فرمایا المرأۃ الصالحہ نیک صالح کی جو ہے اور سب سے اعلیٰ ترین دنیا کے سارے کی سارے متا سے سب سے اعلیٰ ترین ہے اور صالح کی بھی ہے. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عقبة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق لربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن بضرر تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. آپ نے نزید سماعت فرمائے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی شوق سے سننی چاہیے اور قرآن پڑھنا تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے ہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے زبیر سے کہا مجھے قرآن سنا تو آج کی آپ کا میں سناؤں کہا مجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہ زبیر سے قرآن سنیں مجھے قرآن سنا. اس لیے قرآن سننا بھی حضور کی سنت ہے، اس لیے قرآن کو شوق سے سنا کریں، توجہ سے سنا کریں، قرآن کو محبت سے سماعت کرنا اس میں لذت اور اس میں مٹھاس ہے. ترجمہ فرمائے گا اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. فرمائے وہ گندگی ہے، عورتوں سے ہمارے ایام میں الگ رہا کرو اور
سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. پھر جب وہ اچھی طرح صاف ستھری ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس اس مکان سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو محفوظ بنا دیتا ہے اور محبت کرتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں سے. انشاءاللہ اس پر بخاری شریف سے حدیث پاک پیش کریں گے. اور میں تمہاری کیسیاں ہیں تمہارے لیے تو آپ میں جیسے تمہارا جیتا ہے اور اپنے لیے تم کچھ آگے ہی بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے. اے وہ مومنوں کو بشارت دیتے رہیے اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کا بہانہ نہ بنا لو کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقویٰ اور لوگوں میں اسلام کا کام نہیں کرو گے. اللہ کو سننے والا جاننے والا ہے. قسم کیا ہے تو قسم پر بھی انشاءاللہ ہم بخاری شریف سے مدد حاصل کریں گے. اللہ تمہاری لاکھ قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا لیکن تمہارے دلوں میں جو کس نے قسمیں پختہ کرنی ہے اس پر وہ ضرور گرفت فرمائے گا. اور اللہ بڑا بخشنے والا علیم ہے. اور جو اپنی عورتوں سے مخالفت نہ کرنے کی قسم کھانے 4 مہینے کی مہلت ہے. پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. ایدا کیا ہے اس پر امام بخاری کیش اور فرماتے ہیں. اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ کو سننے والا کو جاننے والا ہے. اور طلاق کے بعد میں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور ان کے لیے حرام نہیں کہ وہ چھپا لیں اسے جس کو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں وہ انہیں بذریعہ رجوع واپس لے لیں بشرطے کہ وہ اچھے طریقے سے رہنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں. اور عورتوں کے لیے ان حق کے جو مردوں کے لیے عورتوں پر حق ہے دستور کے مطابق. البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک حد تک فضیلت حاصل ہے اور اللہ ہمارے حکمت والا ہے. یہ جو طلاق یافتہ مطلقہ عورت کی عدت ہے اس پر جدید سائنسی تحقیق کیا ہے اس پر بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. 2 طلاقیں ہیں جس کے بعد بھلائی کے ساتھ یا تو روک لینا ہے یا پھر چھوڑ دینا ہے ایسے طریقے سے. اور تمہارے حرام نہ ہوگا کہ جو تم انہیں لے چکے اسے واپس لے لو مگر جب دونوں کا اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے. پھر اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ ہے غلام, یہ غلام کی بات ہے. اللہ بڑا شاہ ہے کافی نفقت دی یہ غلام کا ذکر ہے. اور غلام کیا ہوتا ہے اس پر بھی امام بخاری سے مدد حاصل کریں گے. اس میں جو عورت نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دیا یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے بڑو نہ اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں. تو وقت کے لیے کسی طرح کے وقت اور ہرگز حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شوق کے ساتھ نکاح کے بعد بیوی بن کر نہ رہے. اور یہ ہے حلالہ, یہ حلالے کا ذکر ہے. اس پر بھی بخاری شریف سے نہیں لیکن سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ سے مدد حاصل کریں گے. بخاری شریف کی بھی حدیث سے بات پیش کرتا ہوں. بخاری شریف سے بھی اور ابن ماجہ سے بھی اور سنن ابی داؤد سے بھی حدیث سے بات پیش کروں گا انشاءاللہ. پھر اگر اسے وہ طلاق دے دے تو اس وقت میں دونوں پر کوئی گناہ کی مراجعت کر دیں اور اگر یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. اور یہ ہیں وہ اللہ کی حدیں جنہیں وہ اس والوں کے لیے بیان کرتا ہے. جب تم طلاق دے بیٹھو اپنی عورتوں کو اور وہ پوری طرح سے اپنی نکاح پھر انہیں تم بھلائی کے ساتھ رکھ لو یا پھر چھوڑ دو تو بھی بھلائی کے ساتھ اور نہ روک لو تو انہیں ضرر پہنچاتے ہوئے ایسا تم جانتی کرو. اور جس نے ایسا رویہ ہوا رکھا تو گویا اس نے اپنے آپ کو اندھیروں میں پھینک دیا اور نہ اللہ کی آیتوں کو مذاق اور جان رکھو اللہ نے کیسی نعمت فرمائی تم پر اس نے بھی جان کرو جو اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل کیا اور تمہیں اس کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے. اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ جاننے والا ہے کہ آج یہاں پر مسجد میں کون قرآن شریف پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے اور کون شوق سے آیا ہے, کون محبت سے آیا ہے, کون وقت سے آیا ہے, کون دیر سے آیا ہے, کوئی ڈھیلے قدموں سے کون آیا ہے اور شوق سے تیز قدموں کے ساتھ بڑھتا ہوا کون آیا ہے. کس کے دل میں یہ لگن اور شوق تھا کہ اس نے رات کو قرآن پڑھنے جانا ہے اور کون ہے ایسے بس
مرے مرے قلب اور مرے مرے دل کے ساتھ وہ آئی گیا ہے. اللہ سب کو جانتا ہے کیونکہ اللہ ہر ایک کو جانتا ہے اور اللہ ہر ایک کی ہر ایک بات کو جانتا ہے. مال خرچ کرنے میں یہ ہم نے پیچھے جو پڑھا ہے ایک رہ گیا تھا. علامہ خود کبھی میں نے کہا تھا کہ ایک حوالہ خرچ کریں گے. ایک بندہ سونے کھانا لے کر حضور کی خدمت میں آپ نے کہا کہ یہ قبول کر رہے ہیں. حضور نے خوب کہہ دیا, وہ بار بار کہتا رہا. حضور نے انڈا پکڑ کر زور سے پھینکا, اتنی زور سے کہ ہم یہ کہتے کہ اگر اس بندے کے سر سے لگ جاتا تو اس کا سر ہی پھٹ جاتا. اتنی ناپسندیدگی کے ساتھ حضور نے وہ انڈا پھینکا. پھر حضور نے کہا کہ تم میں سے کوئی آ جاتا ہے یا وہ آ جاتا اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سارا مال دے کر پھر لوگوں سے مانگنے لگ جاتا ہے. اور لوگوں سے مانگنے اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے مال کو ایسے نہ کرو بلکہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو, اور ضرورتوں پر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ ابتدائی تھی یہاں پر آپ کے سامنے معلومات ہے کہ اسلام کا حیض کے متعلق جو نظریہ ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے سے بالکل الگ ہے. یہودی اس قدر متشدد تھے کہ ایک ایام میں وہ عورت کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا بھی وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. اور دوسری طرف عیسائی تھے کہ ان کے لیے کوئی حد تھی ہی نہیں, وہ ہر حد سے آگے تھے. امام بخاری اس پر فرمان ابد الحیض بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. حضرت ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ خرجنا على نرائد الحج کہ اے حضور کے ساتھ حج پر تھی. فلما كنا بساعة حج, اور جس وقت ہم مقام سرد پر تھے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی. فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک آئے اس حال میں کہ میں رو رہی تھی, اور مانا کہ کیا ہوا مجھے, کیوں رو رہی ہے؟ انا کرسی, کیا میرے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ اس کو نام میں نے آج کی آزما ہو ایسے ہی ہے. آپ رونے سے رونے والی کون سی بات ہے؟ یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ بنات آدم جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پہ لکھ دیا ہے. تو اپنا حج پورا کرنے سے باقی حج پورا کرتے ہیں غیر اللہ ربو کی بل میں سوائے جس کے تو بیت اللہ کا طواف نہ کرتا. اور بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسائی بالوقا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج طیبات کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی. اس کا ترجمہ اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جیلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی خدمت کرتی, سر مبارک میں کنگا کر دیتی, اور سر مبارک کو صاف کرتی یا خدمت کرتی اس حالت میں بھی. اور یہ فرمایا مانا یسانی تو پی حاجری والا آئی لوگ فرمایا اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھا ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ حضور نے دیکھے تربیت کیسی تھی. حضور نے کہا کہ کسی بھی حال کو قرآن نہیں چھوڑے گا. اگر عمر مومنین بھی یہاں سے بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے حضرت مایا کا عمل قرآن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گود میں بھی سر ہوتا تو لوگ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے. اور پھر آگے قسموں کی بات آ گئی تھی. حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں ان ابا قال لا يحنه في يمين حتى انزل الله كفاره اليمين. میرے والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنی قسم کے خلاف کچھ نہ کرتے, اور یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیات, قسم کے کفارے کی آیات اتار دی. اس کے بعد حضرت ہمارے ابو بکر نے کہا لا ارى يمينا ترى غيرها خيرا منها الا قبلت رخصة الله وفعلت الذي وقعت. میرا ابو بکر نے کہا کہ اگر اس کے بعد جس کی میں نے قسم کھائی اس سے دوسری چیز بہتر ہوگی تو میں اللہ کی دی ہوئی رخصت کے مطابق تو اس پر عمل کروں گا. اگر آپ سورہ النور جا کر پڑھیں گے, سورہ النور کا دوسرا اور بلکہ تیسرا رکو, تو 5
مفسرین کے نزدیک یہ جو آیت کفارہ قسم کا نازل ہوئے یہ خاص اس میں شان ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ویسے ارشاد فرمایا کہ جس میں تم نے ایک کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہو اور بعد میں تمہیں احساس ہو کہ جو فائدہ ہے جو بھلا ہے جو نیکی اور دوسرے کام میں ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دینا اس قسم سے آزاد ہوگا جو کام زیادہ اچھا ہے اس پر عمل کریں لیکن ابھی آگے چل کر اگلی حدیث پاک میں بتاتا ہوں جو ایک کہ میں نے کہا ابھی دوسری حدیث سنیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ عمر بن الخطاب بھی رکھتے اور یقین بھی حدیث اور کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے رفت جگر پہنچے جو چند سوالوں کے ساتھ تھے تو حضرت عمر اس وقت قسم کھا رہے تھے اپنے باپ کی اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے تو بنانا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آواز دے کر کہا الا ان اللہ یرحم تحلف بہامانکم اللہ نے منع کیا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ کان عالما فلیحلف باللہ جس نے قسم کھانی ہو اللہ کی قسم کھائے فإنہ فلیحلف رسول کے ذکر وہ خاموش ہے رسول کے ذکر وہ خاموش ہے قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ رسول کے ذکر اللہ رب العالمین کی قسم کھانا یہ بہت تو زیرہ بھی ہے لیکن یہ جو کہا گیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے اس میں استحباب کا معاملہ تو ہو سکتا ہے رسول طریقہ حرمت والا معاملہ اس میں نہیں ہے میں نے کہا قسم کا کفارہ تو یہاں تک کہ ایک قسم ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں اور نبی پاک سے پوچھا گیا کہ الکبائر کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا قسم نہ کسی کو قتل کر دینا والیمین الغموس اور جھوٹی قسم کا ایک قسم ہے مستقبل کے متعلق کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اس کا کفارہ ہوتا ہے یمین غموس یہ کہ ایک بات ہو چکی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بات ہو چکی ہے اور آپ قسم کھا لیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی ماضی کے متعلق قسم کھانا جھوٹی قسم کھانا یہ یمین غموس ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے یمین غموس میں کوئی کفارہ نہیں ہوتا یمین غموس کی صرف توبہ اللہ قبول فرما لے صرف اسی قسم کا کفارہ ہے جو کہ مستقبل کے لیے کھائی گئی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور بعد میں لگا کہ نہیں اس سے زیادہ بہتر کام دوسرے والا ہے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے ویسے جو کفارہ ہے وہ آگے چل کر آپ کو سامنے پارے میں مل جائے گا لیکن یہاں پر بھی آپ نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ قسم کا کفارہ اپنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے دینا ہے یا پھر روزے رکھنا ہے ان میں سے جو کام آسانی سے کر سکیں وہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اب آصف یہ ایلا کیا ہے ایلا یہ ہے کہ شوہر قسم کھا لے اپنی بیوی سے میں اس سے کسی طرح سے تعلقات نہیں رکھوں گا اور لیکن سلام سے نہ دے آپ جان بوجھ کر اسے ظلم اسے دہشت کا اسے ذہنی اذیت کا اشارہ بنایا جائے تو اس پر قرآن نے کہا کہ جو ایسی قدم اٹھائے گا اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے 4 مہینے میں یا تو وہ رجوع کرے برسوخ سے نکال اس کو سلام تصور کیا جائے گا اس پر امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر کا قول نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کان یقول بالإله الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالصلاة كما أمره الله عز وجل کہ وہ جس کا علاقہ ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے کے بعد اسے روکے رکھے یا تو وہ روک لے اسے یا پھر اس کو طلاق دے دے جیسا کہ اللہ نے حکم کیا ہے یہاں تک یہی اس کا طریقہ ہے نیچے امام بخاری پھر اپنی بات کرتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ بس حکمت نے کہا سے امام مالک نے کہا سے ناصر نے کہا سے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ 4 مہینے گزر جائیں تو زکات کے ساتھ پیش کیا جائے یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق نہ دی جائے قسم کا کفارہ یہ آگے عزت کا جدید سائنسی تحقیق کیا ہے اور یہ رابط غیرت ہے
جس نے اس پر ریسرچ اور اس نے کہا کہ بنیادی طور پر یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ رحم کی نشانیاں 3 ماہ والوں سے کم مسافت نہیں ہوتی، اس مدت کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور خاتون کسی اور سے شادی کے قابل ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے پہلے اس کی شادی کر دی جائے تو اس سے جو ہونے والی اولاد اس کا نسل مشکوک ہو جائے گا۔ اور ایک قرآن مجید نے کہا ہے، کہنے کا یا تو اولاد جنم ہو جائے تو عزت پوری ہو جائے گی، بصور سے دیگر کام آج کام جو ہے 3 حیض جو ہے 3 توبہ جو ہے یہ اس کی عزت ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ آگے نکاح نہیں ہو سکتا۔ رابرٹ نے ریسرچ کی اور اسی بات کو دیکھ کر پھر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ مصطفیٰ کریم کے علم پر کون قربان نہ جائے، اس نے 1450 سال پہلے ہی حقیقت کو جانتے تھے جس کو ہم آگے لوگ جانے لگے۔ تو ہم نے کہا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں اور اس پر 5050 حدیث نمبر میں امام بخاری کہتے ہیں راجد کی دعا حضرت کے مراد ہو جلد الحاظ اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح تو نہ مارو، اور ایک دن تو مارو گے اگلے دن پھر تم اس کے بعد پہچان ہو آپ کی آنکھ رہ جاؤ۔ اور یہ جسے بات میرا غور سے سنیں، نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اس طرح قوم کے ساتھ میں عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، خیال رکھو عورت سب سے پیدا کی گئی ہے اور پتنی میں سب سے ٹیڑھا حصہ جو ہے اس کے اوپر والا ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی کوشش کرے گا اسے سیدھا کرنے کی تو اسے توڑ ڈالے گا، سڑک پر جب جسد اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ اسی طرح رہے گی۔ تو میرا حکم مانو عورتوں کے بارے میں، اور عورتوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ بڑائی کرو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ رسنا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا بنا ہوا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں مصطفیٰ اللہ کا محبوب اپنی ازواج کے ساتھ تم سب میں سے زیادہ اچھا ہوگا، سب سے اچھا سلوک کرنے والا۔ نبی پاک نے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس پر بھی یہ مسلم شریف کا حدیث پاک آپ کے سامنے نبی پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز اپنا تخت دکھا دیتا ہے پانی پر، پھر میاں بہادر سرایا اس کے بعد اپنی باتیں بھیج دیتا ادھر ادھر، اور اللہ کی نماز آدم فتنہ اس کے سب سے قریب اس کے چیلوں میں سے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کھڑا کر کے آتا ہے، یدی اور ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، شیطان تم سے کہتا ہے نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر ایک اور آتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک بندے کے پیچھے لگ گیا، میں اس کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا، میں نے لڑائی کروا دی، فاصلہ پیدا کر دیا، جدائی پیدا کر دی۔ تو شیطان کہتا ہے عزت کرتا ہے میرے قریب ہو جا، اور سب سے بڑا کام تو نہیں کیا ہے، سب سے اچھا کام تو ہی کر کے آیا ہے۔ اس نے گھروں کے ماحول کو اور گھروں کی چار دیواری کے اندر محبت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید پڑھیں، اس میں قرآن مجید کیا تدریس کرتا ہے۔ طلاق کا طریقہ کار نام پر ہے کہ تو طلاق میرے پاس فرمائیں کہ حرام چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں وہ طلاق ہے، لیکن اگر دینی بھی ہو تو اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ ایک دفعہ میں مجھے غصہ آ گیا تھا جی، مجھے یہ ہو گیا تھا، مجھے وہ ہو گیا تھا، اور جو قرآن نہیں پڑھے گا پھر مجھے اپنے حواس پر کہاں قابو رہے گا۔ مسئلہ بنیادی طور پر تعلیم کی کمی ہے، جب تک ہم اس تعلیم کی کمی کو دور نہیں کریں گے اور جس وقت تک ہم قرآن مجید کو اپنے گھروں کے اندر نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے کہ جی پہلے طلاق دے لی، پھر جب یا تو ہندو کی کوئی کیا شکل ہے اس کے پاس فتوا لے لیں، اس کے پاس فتوا لے لیں، یا پھر حلالہ کر لیں۔ آپ پہلے قرآن سیکھ لیں، آپ پہلے قرآن سیکھیں۔ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے سے پارے ہو کر 2 وقت سے پہلے توہر میں حالت پاکیزگی میں ایک طرح کی جائے، اور اگر ضروری ہو تو اگلی
کسی نے جس نے صحبت نہ کی ہو تو پھر دوسری طرح سے، اور اگر پھر دیکھی ہو تو پھر تیسرے کا حالت باقی میں تیسری طرح سے طلاق دو بھی کافی ہوتی ہے، طلاق ایک بھی کافی ہوتی ہے۔ ایک طلاق دینے سے بھی عدت پوری ہونے کے بعد عورت کی آزاد ہے، مرد کی آزاد ہے، دو طلاق دینے کے بعد بھی یہ صورت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں مرد کو ساری مردانی وہ طلاق دینے میں کیوں یاد آتی ہے۔ خدا کے بارے میں حکم سنیں، اس پر حدیث پاک دیکھ لیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تمام صاحب جس کا حضرت ثابت کیا کی جو زوجہ محترمہ ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بات میں آئے مقام یا رسول اللہ صاحب جس کا وَعَاقِبُوا عَلَيْهِ قُولُ نِصْفَ نَبِي، میں نے کہا کہ آپ کا بات ہے، اس میں ثابت کیا ہے، کوئی الزام نہیں دیتی، وہ اخلاق کرتی ہیں، دین ان کا اچھا ہے، اور اس میں کوئی مجھے وہ نہیں ہے، وَلَا أَكْرَهُ الْحُكْمَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن میں کیا کروں، میں اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ کو ناپسند کرتی ہوں، میں اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتی، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، مجھے ان کی صورت نہیں بھاتی، مجھے وہ پسند نہیں ہے، میں اگر ان کا حق ادا نہ کر سکوں، میں اس کی خدمت نہ کر سکوں، تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفر کر رہی ہوں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین آئے حاضر پڑھاؤ، کیا وہ کام جو تجھے حق میں نے دیا تھا وہ واپس کر دے گی؟ اور اس نے کہا ہم واپس کر دوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلیفہ اور مصطفیٰ اور خلیفہ رسول نے ثابت کیا کام کے بعد واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ یہ ہے خدا، یہ خدا ہے۔ آج کل ہماری عدالتیں تو وہ جو کر رہی ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، ہم جو عدالتیں کر رہی ہیں کہ عورت جا کے دعویٰ دائر کرتی ہے اور دوسری یا تیسری بیٹی پر جواب آئے نہ آئے اور عدالت طلاق دے کر معاملہ ختم کر دیتی ہے، ادھر اور آگے کہیں اس کا نکاح ہونے لگتا ہے، ادھر مرد کسی مفتی سے مربع لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے سے طلاق نہیں ہوئی، اور قرآن اور حدیث پاک پر اگر نہ کیا جائے تو مسائل تو پیدا ہوتے ہی ہیں۔ آگے چلے گا حلالہ کے بارے میں سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ سے سنے، انہوں نے کہ لعنہ اللہ المحلل والمحلل، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج تو اسے ایسے ہم نے عام کر دیا جیسے پتہ نہیں یہ گناہ نہیں رہا۔ اور اب حلالے کی بھی شرط سنیں، اب بخاری سنیں، حلالے کی بھی شرط سنیں، اب حلالے کی بھی شرط سنیں، اور حلالے کی شرط سنیں ان امرات رفاع رضی جہاں بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رفاع حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے، یا رسول اللہ اتنا رفاع سے تلجقنی فبشتا طلاقی، رضا نے مجھے طلاق دے دی اور طلاق بھی طلاق کے بچہ دے دیا، طلاق کے محلہ میں دے دی، ویسے نکاح دوبارہ عبد الرحمن زبیر انصر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، اور اتنا باہر اور کس میں فرض، لیکن وہ تو کپڑے کی مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی تريدين ان ترجعي الى رفاع، اچھا تو اس لیے آئی ہے کہ تو اپنے پہلے شوہر رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہو، پھر ارشاد لا نہیں حتی یذوقا، یہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ چکھ لے حسین لا تاکید تیرا شہد فتذوقی حسین لا تاہو، اور تو چکھ لے اس کے شہد کو جس تک یہ شرط بطور بیوی کی شرط پوری نہ ہو۔ حلالہ برا ہی نہیں ہوتا، حلالہ برا ہی نہیں ہوتا، یہ بخاری شریف ہے، جب تک وہ بنا ہونا نہ چکھ لے تو اس کا مزہ نہ چکھ لے، یہ حلالہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اب ابھی کرنے تو یہ بیوہ کی ایک عدت کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، آگے تلاوت کریں گے کا سب بغور تلاوت پر میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شکر جاوید ہے، تلاوت کریں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أبناؤكم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. دوستوں ہم سب نے قرآن مجید کے ان کی تلاوت سماعت کی ہے، اس کا شرف اور عزت اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی ہے. ان کا ترجمہ بغور سماعت فرمائیے گا. ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو تو انہیں میعاد پوری کر لینے کے بعد نہ روکو کہ وہ اپنے لیے نکاح سے شوق اپنائیں جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں. یہ بات تو اس سے کیا جاتا ہے جو تم میں سے اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہو. یہ نظام تمہیں بہت ہی صاف ستھرا رکھنے والا اور تمہاری پاکیزگی کا باعث ہے، اور اللہ خود جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے.
اور جس کا بچہ ہے اس کا رسم دستور عورتوں کا کھانا اور پہناوا لازم ہے. کسی بھی شخص پر اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا. بچے کی وجہ سے نہ تو ماں اور نہ بچے والد کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے. بچے کے والد کے لیے بھی ضابطے ایسے ہی ہیں. ہاں اگر میاں اور باپ دونوں باقی رضامندی اور مشاورت سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تمہارا ارادہ ہو کہ اپنی اولاد کو ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں. جبکہ تم انہیں سب کچھ کر دو جو کچھ کہ تم نے حسب دستور طے کیا تھا. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم جو بھی کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. تم جو بھی کرتے ہو ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اور تم میں سے جو موت ہو جائے بیویاں چھوڑیں تو انہیں 10 دن تک اپنی آنکھ کو روک کر رکھنا چاہیے. اس کے بعد جب عدت پوری کر لیں تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اسلام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں دستور کے مطابق کریں اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی بہت ہی خبر رکھنے والا ہے. بخاری شریف سے اس جگہ پر بیوہ کی عدت کیا ہے اور اس کے احکامات شرعیہ کیا ہے یہ ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. تم پر کوئی گناہ نہیں اس نے کہ عورتوں کو پردہ میں نکاح کا پیام دے دیا یا تم نے نکاح کی خواہش کو دل میں چھپا لیا. اللہ تو جانتا ہے کہ تم نے انہیں یاد کرنا ہے. بات تو یہ ہے کہ خفیہ طور پر کوئی وعدہ بھائی تم نہ کر لو. البتہ تم قاعدے کی بات چیت کر سکتے ہو اور اپنے نکاح کا حاصل نہ کرنا یہاں تک کہ مقررہ مدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے. اور جان لو اللہ جانتا ہے جو بھی تمہارے اندر ہے تو اس میں ڈر کر احتیاط رکھو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بے حد حلیم ہے. اس میں کوئی برا نہیں کہ تم عورتوں کو بند کرنے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے کوئی میعاد مقرر نہ کیا ہو اور تم اس طلاق کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ دے دو. شاید رکھنے والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تن پر اس کے لائق واجب ہے. حد سے دستور فائدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر حق بنتا ہے. اور اگر تم نے طلاق دے دی انہیں پہلے جس سے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور تم نے اس کے لیے پیغام مقرر بھی کر دیا ہو تو شرعی صورت آدھا ہی دینا لازم آتا ہے. ہاں اگر عورتیں خود ہی معاف کر دیں یہاں پہ وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ سے نکاح کی گرا ہے اگر اب سے کام لو تو تقویٰ سے زیادہ قریب تو یہی ہے. اور اس بہترین عادت کو بھولنا چاہو جس میں تک ایک دوسرے کو نوازتے ہو لیکن اللہ سے دیکھنے والا ہے جو بھی تم کرتے ہو. اصل میں سارے مقامات پر رضا کیا ہے اور دوران عدت جو ہے وہ نکاح کے یا منگنی کے احکامات کیا ہے اس پر کوئی تھوڑی بہت بات کریں گے بھی. اور حق مہر کیا ہے حق مہر کتنا ہونا چاہیے یہ سارے کے سارے اس میں فقہی مواد بہت سارے ہیں. اور اس لیے ہمارے شریف میں نے کوئی بھی حدیث پاک لینے سے تھوڑا سا اس لیے بھی یہاں پر بچنے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ یہ ہماری جو درس ہے اور یہ جو کلاس ہے بنیادی طور پہ یہ فقہی مواد کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم فقہی مواد میں مبتلا ہو جائیں. میں نے پہلے دن ہی جس وقت کلاس میں آپ سے اپنے آبجیکٹیو بتایا تھے کلاس کے مقاصد کیا ہیں تو خود بنا کیا تھا. اس کلاس میں مقاصد میں اگر کوئی فقہی مسئلہ ہے تو وہ علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں تو آپ محبت کی کوئی 2-4 باتیں قرآن کے ساتھ میں بیٹھ کر وہ سیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑی غنیمت ہوگی انشاءاللہ. آگے ہاتھ سے غلط فرماتے ہیں حفاظت کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور محمد اور اسلام کا ایک زبان کر کرے ہو. یہ مقام ہے ہاتھ غلط فرماتے جس پر انشاءاللہ نماز کی بات آگے تو ضرور کریں گے. اور پھر تم خوف میں ہو تو کیا نہ ہو یا نماز کا رکھو جب تمہیں اب میسر آئے تو یاد اللہ کی طرح کرو جیسے اس نے تعلیم دی جو تم نہ جانتے تھے. اور وہ لوگ جو تم نے صفات ہونے کے قریب اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہو تو وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں سال بھر تک پناہ نفع دیا جائے بغیر انہیں نکالنے کے. البتہ اگر وہ خود ہی نکل پڑیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اس میں جو عورتیں خود اپنے بارے میں مناسب سمجھ کر لیں اور اللہ عالم حکمت والا ہے. اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے مناسب ناکفہ ثابت ہے. تقویٰ داروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ حق ادا کریں. اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم
عقل سے کام لیتے رہو. بیوہ عورت کی عزت کیا ہے؟ بیوہ کی عزت کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں؟ یہ حضرت نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اور راوی ہے عن زینب بنت ابی سلمہ قال ما جاء نحو ابی سفیان بن الشام دعت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بسفرۃ فی اليوم الثالث. جس وقت ہم نے حذیفہ اور حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد گرامی کے انتقال کی خبر پہنچی تو تیسرے دن آپ نے خوشبو منگوائی اور آپ نے وہ خوشبو لگائی اپنے ہاتھوں پر. یہ خوشبو کیوں لگائی؟ آپ اس کی وجہ سنیں اور پھر آپ کو کہ حضور کی غلامی میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لوگوں کے دین ہم تک پہنچانے کے سبب سے ہیں. آپ ان کی کیسی پیچھے طرف کیسی تھی، ان کی محبتیں کیسی تھیں، حضور کے ساتھ ان کے رشتے کیسے تھے، اس کو ذرا سمجھیں. والد کے انتقال کی خبر ملی ہے اور تیسرے دن خوشبو منگوا کر وہ لگائی اور پھر فرمایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کہتی ہے کہ انی قلت عن هذه العلیجۃ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی نہ کرتی، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے اپنے حبیب سے اپنے نبی سے سنا ہے. یہ وہ ارشاد فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر کہ کسی عورت کے لیے جو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ان تحد علی میت فوق ثلاث ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ شوق کرے. اتنا بڑا ذات سوائے شوہر کے، شوہر کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ شوق نہ کرے کیونکہ 3 دن گزر گئے. اس لیے کیا میرے والد نے میں نے کہا میرے حضور کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، میرے حضور کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور یہ 4 مہینے 10 دن اسی پر نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث سے پاک حضرت ام عطیہ اس کی راوی ہے قالت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تحتمل ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عتب. نبی پاک فرمایا جو عورت اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتی ہے اس میں جائز نہیں 3 دن سے زیادہ کسی کا ثوب بنائے سوائے شوہر کے، اور اس سے ثوب میں نہ سرما لگائے نہ رنگا اور کپڑا پہنے. اگر یمن کا دھاری نہ کپڑا جو رنگنے سے پہلے ہی رنگا گیا ہو. اس کے بعد اگلی حدیث سے بات تھی اسی عدت کے مسائل پر. فقالت ایک عورت نے کہا جاءت الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ ان ابنتي توفت فقال زوجها فقال اشتقت عيناها. ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے. اب تک اولوہا کیا میں اس کی آنکھوں میں سرما لگا دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں باتیں اور تنازع 2 یا 3 مرتبہ قال ذلك يقول لا سمجھ کے نہیں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اربع اشهر وعشر یہ 4 مہینے 10 دن ہے مدت اور اس کو پورا کرنا ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ رحمت للعالمین کے آنے کے بعد دیکھو تو تم پر کتنی مہربانیاں اللہ نے کر دی ہیں. وہ کیا مہربانیاں فرمایا وقت کانت اینا کننا بالجاہلیت ترمی بالبعرات علی راس الحرب. میرے آنے سے پہلے جس وقت عورت بیوہ ہوتی تھی تو ایک ساتھ تک تو پھینکتی اسے پڑتی تھی تب جا کر اس کی عزت ختم ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمان کی شریعت میں تو صرف اس کو 4 مہینے 10 دن رکھا ہے اور اس میں بھی احترام رکھا ہے. اور یہ کام کے خاتموں پر اللہ تعالیٰ نے عزت نے کتنی مہربانی فرمائی. یہ مختصر سفر ہے عزت کے دوران اور سوچائی کے ورنگی رشی لباس نہ پہنے خوشبو نہ لگائے مہندی اور دیگر آرائش سے احترام کرے اپنے متوقع خامیت کے گھر ہی میں رہے. ہاں ضروری کام کی وجہ سے دن کو گھر سے نکل سکتی ہے رات کو پھر اسی مکان میں رہ سکے. نیز نئے نکاح کے لیے بھی کوئی بات چیت نہ کرے. اس کے بعد آ گیا نمازوں کی حفاظت کرو. حافظ اکبر آواز نمازوں کی حفاظت کرو. مسلم شریف سے حدیث پاک لی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ
آپ سب کو نماز پڑھنے والا بنا دے. نبی پاک نے فرمایا جیسے جابر کہتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا حضور کو فرمایا ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترک الصلاۃ. بندے کے درمیان شرک اور کفر کے درمیان ایک ہی چیز کا فرق ہے اور نماز چھوڑنا ہے. بین الشرك وبین الشرك کفر اور شرک اور بندہ مومن کے درمیان فرق ایک ہی چیز کا ہے. ترک الصلاۃ ترک الصلاۃ ترک الصلاۃ ترک الصلاۃ ترک الصلاۃ. مسلم شریف کی حدیث ہے. اعوذ باللہ تعالی. آج اول طور پر ہمارا جو حال ہے بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ سے بچائے. مسلم احمد سے حدیث پاک آپ کے سامنے ہے. اور عبداللہ بن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ذکر الصلاۃ یوما آپ نے نماز کا ذکر کیا دن میں نمازوں کا ذکر کیا. فقال من حافظ علیہا جس نے اس کی حفاظت کی کانت لہ نورا یہ نماز اس کے لیے نور ہے. وبرہانا اور برہان ہے. ونجات یوم القیامہ اور قیامت کے دن نجات ہے. ومن لم یحافظ علیہا اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی لم یکن لہ نور اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. ولا برہان اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. ولا نجات اس کی نجات بھی نہیں ہے. فقال یوم القیامہ اور وہ قیامت کے دن معروف قیامت کے دن وہ قانون کے ساتھ عمل کر دے گا. فرعون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف اور اسے ابی بن خلف کے ساتھ اسے کر دیا جائے گا جو نماز کی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. اور یہ نماز مدعا کون سی درمیانی نماز اور اس پر بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ یوم العاشوراء حضرت مولانا علی اس کی روایت ہے. مولانا علی فرماتے ہیں لما کان یوم العاشوراء خطان کا دن تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اللہ کی بات سنے سجا کی بر اللہ بیوتہم وقبول اللہ اس کے گھروں کو اور اس کی قبروں کو آگ سے بھر دے. شاہدوا عن الصلاۃ الوسطیٰ انہوں نے ہمیں ایسا اٹھا دیا ہے کہ ہماری اثر کی نماز ہی رہ گئی ہے. حتی غاب الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. انہوں نے ہمیں ایسا اجالا کہ نماز عصر قضا ہو گئی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا الصلاۃ الوسطیٰ الصلاۃ الوسطیٰ الصلاۃ الوسطیٰ تو درمیانی نماز اس کے لیے قرآن نے کہا خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو پھر حضور نے فرمان کیا کہ اس سے مراد وہ عصر کی نماز ہے. آگے تلاوت سماعت فرمائیں. ألم تر إلى الذين كفروا من ديارهم وهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.